دیکھیے آج ہمارے پاس کوئی مصیبت زدہ آتا ہے کہ حضرت یہ تکلیف ہے، یہ آپ کے پاس بھی آتا ہوگا، ہم سب ایک ہی کام کرتے ہیں، اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے، اللہ آپ کی مصیبت دور کر دے، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ یعنی ہمیں اپنی دعا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہماری دعائیں بیچارے کی ساری مشکلیں دور کر دے گی۔ اور کوئی بندہ اور اونچے درجے پر ہے تو وہ تعویذ دے دیتا ہے کہ بھئی تعویذ لے جا تیری مشکل دور ہو جائے گی، اور اس سے اونچے درجے پہ تو لے جا میری نظر سے تیرا کام بن جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ میں کے بھی بہت سارے، کوئی آتا ہے بھائی جان بہت مشکل میں، ہاں بھائی بہت تکلیف ہے، بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ مشکل میں ہیں، اللہ آپ کی ساری مشکلیں دور کرے، اللہ آسان کرے، پریشانیاں دور کرے، یہ کہہ کے چائے پلا کے شربت پلا کے رخصت کرتے۔ یقین جانے مصیبت زدہ کا یہ حق نہیں کہ صرف دعا دے کے رخصت کریں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے دعا کے ساتھ کوشش کرنا یہ سنت ہے۔ آئیے اس کو سیرت میں دیکھیں، پھر اس کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام میں غریب صحابی ہیں، صحابہ میں یہ غریب صحابی ہیں، اور ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ حالانکہ جن کے باغ وہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن حضرت جابر کا باغ ہونے کے باوجود حالات ایسے تھے کہ آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے۔ پریشانی کی وجہ قرضہ تھی، قرض کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے۔ بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک یہودی سے کھجور کٹنے کے وقت تک قرضہ لیا تھا، لیکن میرے باغ کی کھجوریں ضائع ہو گئی۔ بھئی ہوائیں چلتی ہے تو کسان لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، بارش ہو جاتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں، تو الگ الگ مسائل کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا میں نے قرضہ لیا تھا، اب وہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، حضور کیا کروں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول پاک کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا میں تاثیر ہے؟ بلکہ میرا ایمان ہے حضور جانے دعا ہے۔ بے شک امام نے تو حضور کی دعا کو یوں بیان کیا ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دعا کیا ہے؟ نام محمد دعا میں آ جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ جب نام محمد دعا میں آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے تو جب جانے دعا خود کسی کے لیے دعا کر دے تو پھر اس بندے کی شان کیا ہوگی۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضور نے جس کے لیے جو دعا کی ہے ہمیشہ اس دعا کی برکتیں اس کو ملتی رہی ہے۔ خود آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی، پھر بھی ان کا چہرہ 16 سال کی جوان لڑکیوں کی طرح دکھتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھوں پہ جھریاں ہیں اور اتنی تیری عمر ہو گئی اسماء، پھر کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر 16 سالہ جوانی کا جو ہے وہ شباب نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگی حضور ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ناخنوں کا پانی میرے چہرے پہ چھڑک دیا اور کہا اللہ تیرا شباب ہمیشہ قائم رکھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی، لیکن آپ کے دانت نہیں ٹوٹے تھے، آپ کے دانتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے دعا دی جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کا منہ سلامت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس کو جو دعا دی ہے اللہ رب العزت نے محبوب کی دعا کبھی رد نہیں کی ہے۔ حضور کی دعا کیا دیکھتے چلے جائیں آپ، حضور کی دعا کی برکتیں تاریخ میں ایک طویل سلسلہ ملتا ہے حضور کی دعاؤں کی برکتوں کا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون تھا؟ حضور جانتے تھے میری دعا کی طرح ہر ایک کی دعا نہیں ہوگی، اس لیے حضور نے دعا کے ساتھ کوشش کرنے کو اپنی سنت قرار دیا تاکہ مصیبت زدوں کے لیے کوشش بھی کیا کرو۔ ہم کبھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی غریب امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے چلا
ہر قدم پر اللہ اسے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ ہم تو مصیبتوں میں پھنسانے والے لوگ ہیں، ہم نے مصیبت سے لوگوں کو نکالنا کب ہے؟ یا نہیں بھی پھنسانے والے ہیں، اگر ہم نیک ہیں تو کم سے کم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں کہ چلو اچھا ہوا، بہت اڑ رہا تھا، آج مصیبت میں پھنسا ہے، آج اس کو پتا چلے گا۔ مگر سن لو، کسی کی مصیبت میں کسی کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، میرے آقا فرماتے جو کسی مومن کی مصیبت کو دیکھ کے خوش ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس مصیبت میں وہ خود بھی گرفتار نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے خوش مت ہوا کرو۔ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ اس لیے مصیبت دیکھ کر کے دعا کر دو اللہ اس کی مصیبت دور کر۔ کیا جاتا ہے، کم سے کم اتنا تو کریں، اور اگر کوشش کر دی مصیبت دور کرنے کی تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے جو میرے کسی مومن امتی کی مصیبت دور کرتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا اگر رب زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھا کرو مصیبت میں لوگ جس کے دروازے پہ جاتے اور وہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے جس کے دروازے پہ لوگ مصیبت میں جائیں اور وہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر دیا کرے۔ روئے زمین پر اس جنتی کو دیکھ لو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں دکھے گا جو مصیبت میں گرفتار کرتا ہو، ہر ولی آپ کو مصیبت سے نکالنے والا نظر آئے گا۔ زمین پہ تھے تب بھی مصیبتوں کو دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ ارے لوگ پاگل تھوڑی ہوئے ہیں، مصیبت میں گھرتے ہیں، کرائے کو پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی اجمیر شریف جاتے ہیں، اسی لیے تو جاتے ہیں۔ یقین ہے کہ زمین کے اوپر تھے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آقا نے فرمایا چل تو حضرت جابر کو لے کر چلے۔ ہم کسی کے ساتھ چل تو کہنے میں شرماتے ہیں کیونکہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم کیسے جائیں گے کورٹ تک کسی کی مدد کرنے کے لیے، ہم کیسے جائیں گے کسی قرض دار کے گھر تک کسی کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ چلنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن ہر بڑے سمجھنے والے سے کہہ دوں اپنی بڑائی کا پٹارا بن کر میرے نبی سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا ہے؟ بڑائیاں جن کے تلووں کو بوسہ دے کر بلندی پاتی ہے، وہ رسول ایک غریب صحابی کے لیے کہتے ہیں چل تو، اور اس کے بعد حضور ان کے باغ میں آتے ہیں، باغ کا جائزہ لیا، پتا چلا سال بھر تک تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پھل ہی ضائع ہو چکے، سال بھر تک کوئی گنجائش نہیں کہ قرضہ ادا ہو۔ باغ کا جائزہ خود لیا، اس کے بعد اس یہودی کے گھر خود چل کر گئے۔ میرے نبی کی سیرت یہ ہے۔ پریشانی یہ ہے ہم معجزات کو سن کر نعرے لگانے کے عادی تو ہے لیکن کبھی سیرت سننے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور معجزات برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت، سرکار کو جن لوگوں نے چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا وہ مسلمان نہیں ہوئے، بہت سارے لوگ، لیکن حضور کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ آج حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو مسلمانوں کو خود نہیں پتا حضور کی سیرت کیا ہے۔ حضور ایک یہودی کے گھر چل کر گئے، خدا کی قسم جس کے دروازے پہ جبریل چل کر آتا ہو اور پھر اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا ہو، وہ رسول اپنے لیے نہیں ایک غریب صحابی کے لیے، وہ بھی یہودی کے دروازے پہ، غیر مسلم کے دروازے پہ چل کر گئے اور کہا سنا ہے کہ جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے، وقت پہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا آپ آئے ہیں لیکن اس وقت معاذ اللہ میں آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ اب میں اس کو مہلت نہیں دے سکتا، اس لیے میں آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا، قربان جائیں۔ حضور پھر لوٹے، پھر باغ میں آئے، پھر دیکھا
अर्ज की या रसूल अल्लाह वो बहुत तंग करेगा। हुजूर फिर तशरीफ ले गए, दोबारा फिर गए हैं मेरे आका। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, ये सुन्नत पर कब अमल होगा? ये सुन्नत पर कब? मिसवाक की सुन्नत पे अमल हो रहा है, दाढ़ी की सुन्नत पे अमल हो रहा है, कुर्ते की सुन्नत पे अमल हो रहा है, खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत पे अमल हो रहा है, हाथों में तस्बीहां हैं, इस सुन्नत पर अमल कब होगा? हम कब निकलेंगे अपने घरों से मुसीबत ज़दों को दूर करने के लिए? अगर इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा तो मुसलमानों की बेटियां लौजों में फरोख्त तो नहीं होगी। अगर इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा, मुसलमानों की बेटियां जो है सिग्नलों पर भीख मांगती भी नजर नहीं आएगी। इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा तो 35-35 साल की बेटियां बगैर जहेज के जो घरों के अंदर बैठी हुई है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, उन लोगों की शादियां होने लगेगी। क्योंकि अगर कोई मालदार आदमी किसी गरीब के घर जाके कहे कि अरे अपने बेटे का रिश्ता इसकी बेटी के साथ कर लो, मैं जमानत देता हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, चल क्या लगता है बताओ। लेकिन कौन है ऐसा? मेरे आका के दीवानों, हर साल हज करके वो मकाम न मिलेगा जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से। बेनियाज है अल्लाह, बेनियाज, उसकी शान बेनियाजी, हमसे हमारी इबादत की जरूरत नहीं, लेकिन बंदे तो मोहताज हैं। अफसोस, अल्लाह के हबीब से जब जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, वो बहुत तंग करेगा आका, सरकार फिर तशरीफ ले गए। आका दोबारा फिर गए हैं, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें, हुजूर दोबारा फिर गए हैं और कहा कि मान लो छोड़ दो उसको। लेकिन था वो यहूदी बड़ा मुतासिब, कहा कि ए मोहम्मद मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मोहलत नहीं दे सकता। हुजूर फिर आए हैं बात। इतने मसरूफ तरीन जात है जो पूरी रात इबादत करते हैं, दावत और तबलीग है, इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे मामलात हैं, लेकिन एक गरीब के लिए कितना टाइम हुजूर निकाल रहे हैं। आका ने गरीब के लिए कितना वक्त निकाला है। सरकार फिर वापस आए, उन्होंने इसकी या रसूल अल्लाह वो परेशान करेगा। सरकार फिर तीसरी मर्तबा भी गए, लेकिन 3 बार जब वो नहीं माना तो हुजूर वापस बाग में आए। घर नहीं गए, बाग में आए। बाग में आके हुजूर ने कहा जाबिर पानी ला। हजरत जाबिर ने पानी लाया, हुजूर ने वुजू किया। वुजू करने के बाद अब हजरत जाबिर खुद बयान करते हैं, हुजूर ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज अदा की और उसके बाद एक ओटा था, उस ओटे पर हुजूर अलैहिस्सलाम उसी मुसल्ले पर लेट गए। हुजूर ने क़ैलूला किया। जाबिर कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब लेटे तो हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे तो साया था, लेटे थे तो कुछ वक्त जिस्म का हिस्सा धूप की तरफ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे धूप की तरफ हिस्सा गया तो दरख्त ने अपनी टहनियां उस हिस्से पर भी दराज की और हुजूर के सर पे साया कर दिया। हजरत जाबिर कहते हैं थोड़ी देर हुजूर सोए, मैं परेशान था कि अब क्या करूं, लेकिन हुजूर चूंकि मेरे बाग में मौजूद थे, इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाग में मौजूद है, दिल को तसल्ली है। हुजूर सोए हैं, थोड़ी देर के बाद हुजूर की आंख खुली है। आंख खुलने के बाद सरकार ने कहा जाबिर क्या हाल है? कहा हुजूर उसकी तकलीफ है, मैं क्या करूं? आका फरमाते चल अब हम खजूरें तोड़ते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तो कह चुका हूं कि खजूरें तो मेरे बाग में है नहीं, और जो है वो कच्ची है और पक्की उसको देना है। आका ने कहा तू टोकरी हाथ में उठा और मेरे साथ चल। जाबिर कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, जहां पर खजूरें नहीं थी मैंने हुजूर के उठने के बाद देखा खजूरें लगी हुई है, जो कच्ची थी मैंने देखा वो पक गई है। मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे अपने हाथों में टोकरी ली, हुजूर हाथों से तोड़ते जाते, टोकरी में रखते जाते, हाथों से तोड़ते जाते, टोकरी में रखते जाते। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, माल तो पूरा टूट जाएगा लेकिन उसको देने इतना जमा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब हुजूर सब तोड़ चुके तो मैंने कहा हुजूर ये बहुत कम है, उसको ज्यादा देना है। सरकार ने कहा वजन कर। मैंने वजन किया तो उतना ही निकला जितना उसको देना था। यानी मुसीबत ज़दों की मुसीबत दूर करने के लिए सिर्फ दुआ नहीं, फिजिकली तौर पे इन्वॉल्व होना चाहिए।